بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 10 سالہ دور خلافت سن 634 سے 644 میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اسی طرح 22,51,000 اور 3 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض میں پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا، جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلتا بند کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعہ یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منتخب کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسے خدائے واحد قہار سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا، اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے کر آنا، اور یہ ہلکے کسی کوڑے کے بدلے میں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے ضمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے سے کھانا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، یہ ضمی ہے، کمزور ہے اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا
اور پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پیمت لے کے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جگہ ملی۔